بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے جس میں انسانی کے عضو ریس جو کہ دماغ، دل اور جگر ہیں، ان کا مزاج بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، ان کے اثرات بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، اور کام آنے والی جڑی بوٹیوں کے مزاج بھی آپ کے سامنے رکھ دیے، اور ان کا طریقہ استعمال بھی بتا دیا۔ اعضائے ریسہ میں دماغ، دل اور جگر شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور عضو بھی ہے جسے معدہ کہتے ہیں۔ وہ تمام جسم کو سپلائی مہیا کرتا ہے، یعنی خون، وہ اجزاء جو جسم کو چاہیے وہ ان کو مہیا کرتا ہے، ان اشیاء میں اس قابل کرتا ہے کہ وہ ہضم ہونے کے قابل ہو جائیں۔ یعنی جسم انسان کی بڑھوتری کے لیے سب سے اہم جو عضو ہے وہ معدہ ہے۔ اگر انسانی معدہ ٹھیک ہوگا، صحیح طرح سے کام کرے گا، تو انسان کو خوراک بھی اچھی ملے گی، خون بھی اچھی طرح سے پیدا ہوگا، اور باقی کے جو عوامل ہیں، باقی کے جو مرحلے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے طے ہوں گے۔ اگر معدے میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو باقی تمام عوامل، تمام اعمال جو جسم انسانی میں واقع ہوں گے وہ بھی تمام کے تمام متاثر ہو جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معدہ ایک ایسا عضو ہے جس کا صحت مند ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے جسم کی ڈیولپنگ کے لیے۔ باقی تو اپنے اثرات ہیں، جو دماغ کے اپنے اثرات ہیں، دل کے اپنے اثرات ہیں، جگر کے اپنے اثرات ہیں، لیکن انسانی صحت کی بنیاد کے لیے معدہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں جدھر بھی آپ دیکھیں گے، ہسپتال میں دیکھیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، حکیموں کے پاس جائیں گے، تو آپ کو معدے کے مریض زیادہ سے زیادہ نظر آئیں گے۔ معدہ ہی وہ عضو ہے جس کی وجہ سے شوگر ہوتی ہے، معدہ ہی وہ عضو ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، معدہ ہی وہ عضو ہے جس کی وجہ سے تمام بیماریوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ کیونکہ جب معدہ ہی صحیح چیز خوراک کو ہضم نہیں کرے گا، اس کو صحیح مقام پر نہیں لے کے آئے گا، تو اور چیزیں کیسے مکمل ہوں گی، کیسے بہتر ہوں گی۔ معزز ناظرین و سامعین، میری اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر کسی آدمی کا معدہ ٹھیک ہوگا تو وہ نصف سے زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہوگا، اس کی نشو و نما کی ضرورت پوری ہو رہی ہوگی۔ لیکن اگر اس کا معدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کی نشو و نما جب کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو باقی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، کیسے وہ دوسرے اس کے اعضاء ڈیولپ کریں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ معدے کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑے گی، پرہیز بھی کرنے پڑیں گے، تب جا کر کہیں معدہ ٹھیک ہوگا۔ آپ نے شوگر کے مریض دیکھے ہوں گے، ان کا معدہ بھی خراب ہوتا ہے، بلڈ پریشر والے کا بھی معدہ خراب ہوتا ہے۔ اگر ہم معدے کو ٹھیک کر لیں تو شوگر بھی کنٹرول ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر چاہے ہائی بلڈ پریشر ہو، چاہے لو بلڈ پریشر ہو، بنیاد اس کی معدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ رکھ رہا ہوں جسے میں انسانی جان کہتا ہوں، یعنی کوئی جان کے برابر قیمتی ہے، اور اسے وہ سینے سے لگا کر رکھنے کے قابل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جس تک میری ویڈیو پہنچے وہ اس نسخہ کو بنا کر اپنے پاس رکھیں اور اسے استعمال کریں۔ اس سے چاروں اجزاء یعنی اعضائے ریسہ، دل، دماغ، جگر اور معدہ یہ بالکل درست رہیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں خوشحال رہیں گے، خوش و خرم رہیں گے، اور تکلیفوں سے بچیں گے۔ اب میں اس نسخے کے اجزاء آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت سا سادہ نسخہ ہے، قیمتی بھی نہیں ہے۔ جیسا میں اکثر کہتا ہوں کہ حکمت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ قیمتی اشیاء استعمال کریں، زیادہ پیسے خرچ کریں۔ زیادہ پیسے خرچ کرنے سے صحت نہیں ملتی۔ اگر زیادہ پیسے خرچ کرنے سے صحت ملتی ہوتی
تو عمرہ تو کبھی بیمار نہ ہوتے، وہ جا کر شہد خرید لیتے نہیں. شہد ملتی ہے مکمل احتیاط کے ساتھ، چیزوں کو استعمال کرنے سے، ان کے مزاج کے مطابق استعمال کرنے سے. آئیے نسخے کے اجزاء میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نسخے کے اجزاء میں سب سے پہلی چیز ملٹھی ہے، دوسری چیز ہلدی، تیسری چیز سونف اور چوتھی چیز گوند کیکر. یہ 4 اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے اور چاروں سستے اور سہل حصول ہے، آسانی سے مل جاتے ہیں، ہر کہیں سے مل جاتے ہیں، گاؤں میں مل جاتے ہیں، شہروں میں مل جاتے ہیں، اور آپ نے انہیں کرنا بھی کچھ نہیں ہے. آپ نے ملٹھی جو کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو پسوا لینا ہے، اسی طرح ہلدی، سونف اور گوند کیکر ان سب کو ملا کر پسوا لینا ہے، چھان لینا ہے، اور پھر فل سائز کیپسول بھر لینے ہیں. یہ آپ کا نسخہ تیار ہو گیا، مکمل ہو گیا. آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے لگے گا، آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا. لیکن یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس میں آپ کے جگر کی بھی اصلاح ہے، آپ کے دل کی اصلاح بھی ہے، اور آپ کے دماغ کی اصلاح بھی ہے، اور معدے کی اصلاح بھی ہے. معدے میں گیس تبخیر ہو اس کے لیے بھی ہے، بلڈ پریشر لو ہائی ہو اس کے لیے بھی ہے، اور اگر ہاضمہ صحیح نہ ہو رہا ہو، معدے میں جلن ہو رہی ہو، گلے میں خارش ہو رہی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ کام کرتا ہے. خون میں حدت بڑھ گئی ہو، پھوڑے پھنسی ہو جسم پر، اس کے لیے بھی یہ نسخہ. یعنی ہر وہ مرض جو آپ کو یاد آئے گی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس لیے کیا استعمال کریں، تو اس پر یہ نسخہ استعمال کر لیں، کام ہو جائے گا. پراسٹیٹ ہوں گے ان پر کام کرے گا، پھوڑا پھنسی ان پر کام کرے گا، خارش اس پر کام کرے گا، شوگر اس پر کام کرے گا، ہائی بلڈ پریشر اس پر. یعنی میں کتنی بیماریاں گنوں، یہ بیماریاں نہیں ہوتی، یہ علامات ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ صابر صاحب کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں علامتوں سے نکال کر بیماریوں تک پہنچایا ہے اور ان کا علاج بتایا ہے. یہ علامات ہیں جو سب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ نسخہ بنا لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو اس کے فائدے کو دیکھ کر اس نسخے کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے. اس قدر اس کے فائدے ہیں، جب آپ استعمال کریں گے تو آپ پر آشکار ہوں گے. میں نے پہلے بھی نسخے بیان کیے ہیں، شاید ان میں سے کوئی نسخہ آپ نے بنایا ہو اور اسے استعمال کیا ہو. میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا نسخہ جو آپ بنا کر استعمال کریں گے اور جو میں فائدے آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نسخہ وہ فائد ظاہر کرے گا، وہ آپ کے سامنے وہ نتائج رکھے گا. کیونکہ میں نسخہ صحیح آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کی تشریح آپ کے سامنے صحیح طور پر کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصادقین. میرا نسخہ کوئی بھی اس میں کسی طرح سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میرا نسخہ صحیح ہوگا، صحیح کام کرے گا. اگر کسی نے میرا نسخہ بنایا ہو وہ کام نہ کرے تو کمنٹس میں اپنی اس بات کو ظاہر کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا موقع نہیں آئے گا کہ آپ کہہ سکیں کہ اس نسخے نے کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سچ کہنے اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.